منگلو ہاتھی اپنی ماں ہتھنی اور ہرن کے بچوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اسی وقت چلتے چلتے ہتھنی ماں تھک کر راستے میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ماں، تم بیٹھ کیوں گئی؟ ابھی تو ہمیں پہاڑ کے اس پار جانا ہے۔ میرے بچے، اب نہیں چل پاؤں گی، مجھے چکر آ رہا ہے۔ ماں، ہم لوگ تمہیں بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں، اسی لیے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں بچوں، تم سب کو دیکھ کر تو میری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ تم سبھی میری آنکھ کے تارے ہو۔ ماں، تم نے ہمیں پیدا نہیں کیا، لیکن ماں بن کر بہت سارا پیار دیا ہے۔ جب ہم یتیم ہوئے تھے تو تمہارا ہی سہارا پا کر ہمیں نئی زندگی ملی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں ابھی ڈاکٹر بھالو کو بلا کر لاتا ہوں، وہ تمہارا علاج اچھے سے کریں گے۔ ننھا بچہ وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے سبھی بچے ہتھنی ماں کی صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے وہیں کھڑے رہے۔ ماں کی طبیعت کا حال جان کر وہ سبھی کھیلنا بھول گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ننھا بچہ بھالو ڈاکٹر کے ساتھ آ گیا۔ بھالو ڈاکٹر نے ہتھنی ماں کی نبض دیکھی تو پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر بھالو، آپ کچھ بول نہیں رہے ہیں؟ بیٹا، تمہاری ماں زیادہ بیمار ہیں، میں ان کا علاج کروں گا، اللہ ان کا بھلا کرے۔ منگلو سمجھ گیا کہ ماں کو کوئی خطرناک بیماری ہے اور ڈاکٹر بھالو اسے بتا نہیں رہے ہیں۔ اس نے جب ضد کی تو بھالو کو بتانا ہی پڑا۔ بیٹا، تمہاری ماں کو کینسر ہے، علاج کروں گا، آگے اللہ کی مرضی، کچھ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، ان سے آرام ملے گا۔ کینسر کی بیماری کے بارے میں سن کر منگلو اور ہرن کے بچے پریشانی میں ڈوب گئے۔ ماں ہتھنی بھی بیماری کی حالات کو سمجھ رہی تھی۔ اسے اس بات کا بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ بہت دنوں کے بعد اسے اپنا کھویا ہوا بیٹا منگلو ملا تھا، لیکن اب قسمت میں جان لیوا بیماری بھی آ گئی تھی۔ ننھے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر اسے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ان پیارے بچوں سے بہت دور جانا ہوگا۔ ہتھنی ماں کے پاس وقت بہت کم تھا اور وہ اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ پیار اور ممتا لوٹانا چاہتی تھی۔ وہ ان کی شرارت کو اندیکھا کر دیتی تھی۔ اس سے کھانا کھایا نہیں جاتا تھا، لیکن اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھلانا چاہتی تھی۔ اچانک چلتے چلتے ہتھنی ماں راستے میں گر پڑی، درد سے کراہنے لگی۔ ڈاکٹر بھالو بھی آ گئے، منگلو اور بچے بھی آ گئے۔ سب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے بچوں، اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گی، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ منگلو، تم بڑے ہو، اپنے چھوٹے بھائیوں کا پورا خیال رکھنا، مجھے ان کی بڑی پریشانی ہے۔ ماں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی ہمیشہ رکھوالی کروں گا، ان کے اوپر دکھ کی چھاؤں بھی نہیں آنے دوں گا۔ ڈاکٹر بھالو، میری ماں کو ٹھیک کر دو، میں آپ کے پیر پڑتا ہوں۔ ڈاکٹر بھالو بھی پریشان ہو گئے تھے، ان کی حالت بھی ایک ہارے ہوئے کھلاڑی جیسی تھی۔ اچانک درد سے کراہتے ہوئے ہتھنی ماں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خاموش ہو گئی۔ منگلو اور سبھی بچے بلک بلک کر رونے لگے۔ وہ جان گئے کہ اب ماں کبھی آنکھیں نہیں کھولے گی اور کبھی ان سے نہیں بولے گی۔ وہ ان سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ جہاں سے لوٹ کر کوئی واپس نہیں آتا۔ اسی وقت وہاں جمبو ہاتھی آ گیا، سب بچوں کو دیکھنے لگا۔ ارے ہرن کے بچوں، اب آنسو بہا رہے ہو؟ تمہیں پالنے والی ماں مر گئی ہے، اب تم لوگ بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہو گے، دوسری ماں نہیں ملے گی، اب تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ میں ان کی حفاظت کروں گا، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے جیتے جی انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو جلی کٹی سنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کی راہ میں پھول نہیں بن سکتے تو کانٹا بھی مت بنو، اللہ سے ڈرو۔ ارے منگلو چھوٹا سا ہے لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرنے لگا ہے۔
देखता हूँ कि तू इनको कैसे पालता है। देखते रहना, अल्लाह की मेहरबानी से ये बहुत खुश रहेंगे। मैं चाऊ की तरह इनके साथ रहूँगा। देखा जाएगा। मंगलू ने अपनी छाव में चारों भाइयों को ले लिया। वो हर वक्त इनका ख्याल रखता। उसकी वजह से उसके भाइयों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। शेर, बाघ, चीते भी मंगलू से डरते थे। एक बार जम्बू ने एक हिरन को पकड़ लिया। सूंड से मारने ही जा रहा था। हिरन का बच्चा खतरे को देखकर बहुत डर गया। उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। ऐन वक्त पर मंगलू आ गया और बच्चे को बचा लिया और जम्बू से लड़ गया। उसने धक्का देकर जम्बू को गड्ढे में गिरा दिया। अरे बाप रे, पैर तोड़ दिया रे। मंगलू ये क्या कर दिया रे? मुझे बाहर निकाल रे, तू तो बड़ा ताकतवर हो गया रे। जम्बू, आज के बाद मेरे भाइयों की तरफ नजर मत उठाकर देखना, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। अब गड्ढे में रहकर आराम करो। इतना कहकर मंगलू अपने भाइयों के साथ झूमते हुए जंगल की तरफ चल पड़ा। Welcome to our channel Kids Wonderland. आज की कहानी का नाम है बिल्ली और कुत्ते की दोस्ती। एक दफा का जिक्र है कि एक गली के कोने में एक घर था जिसमें एक बिल्ली और एक कुत्ता रहते थे। बिल्ली शरारती थी जो हर वक्त मजाक और खेलने के मिजाज में रहती थी, जबकि कुत्ता बिल्ली को दिल से दोस्त मानता था। कुत्ता कभी भी बिल्ली के मजाक का बुरा नहीं मानता था, बल्कि वो एहतियात से इसके साथ रहता था ताकि दोस्ती मजबूती से कायम रहे। एक दिन बारिश के मौसम में कुत्ते को अकेला देखकर बिल्ली को शरारत सूझी। कुत्ता थक कर एक बाग में आराम कर रहा था, जबकि बिल्ली ने कुत्ते के पीछे भागने का फैसला किया। तेजी से भागते हुए कुत्ते के पास पहुंची, फिर कुत्ते के पीछे पड़ गई। कुत्ते के पीछे भागते हुए उसको चोट लग गई, वो रुक गई। बिल्ली को हैरानी हुई, बिल्ली क्यों इस तरह रुक गई। लम्हे के लिए कुत्ते को खौफ महसूस हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि बिल्ली के पाँव में एक छोटा सा जख्म है। कुत्ते ने बिल्ली से पूछा, क्या तुम ठीक हो? कुत्ते को बिल्ली की आंखों में तकलीफ महसूस हुई। बिल्ली ने कुत्ते से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बारिश में भागते हुए मुझे छोटा सा जख्म लग गया। मैंने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम छोटा है, जल्दी ठीक हो जाओगी। बिल्ली ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने तुम्हारे साथ कई बार मजाक किया, तुमने हमेशा सब्र किया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने प्यार के साथ बिल्ली को गले लगाया, कहा, ली मैं तुम्हें इन बातों के लिए माफ़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। इस वाक़ये ने बिल्ली को सिखाया कि मजाक करना और दूसरों को तकलीफ़ देना बहुत बुरी बात है। इस कहानी से हमें ये सब मिलता है कि दोस्तों के साथ मोहब्बत और प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.